اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 کا بیان شروع کیا تھا اور اسے مکمل نہیں کیا تھا، تو انشاءاللہ آج حسب معمول ہم کچھ آیات کی تلاوت کریں گے، آیت نمبر 213 سے لے کر 216 تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 کا بیان ہم نے گزشتہ درس میں شروع کیا تھا۔ قبل اس کے کہ ہم اس آیت کے بیان کو آگے بڑھائیں، آج کے دن یعنی 15 شعبان المعظم کی مناسبت کو، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کے دن کو آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ہستی کہ جس کو منجی عالم بشریت کہا گیا، یعنی عالم بشریت کا نجات دہندہ، ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کے جور سے، ہر قسم کی گمراہی سے، اور ایک ایسی ہستی کہ جس کا قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانا، ظاہر ہونا اور اس دنیا کو عدل سے بھر دینا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اس کے بارے میں امت اسلام کا اتفاق ہے، یعنی احادیث مکتب اہل بیت اور احادیث مکتب صحابہ یعنی برادران اہل سنت کی احادیث دونوں
اس بات پر متفق ہیں، سوائے شاذ و نادر افراد کے کہ جو زور لگایا جنہوں نے اس موضوع کے انکار کا، ورنہ امت کا اتفاق ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام کا وجود انسان کو پر امید کرنے والا وجود ہے، مایوسی سے نکالنے والا۔ یعنی جب یہ نام انسان کے ذہن میں آتا ہے ان اوصاف کے ساتھ کہ جو ان کے بارے میں احادیث میں بیان کی گئی، تو انسان آج کی دنیا میں جب ظلم اور بربریت دیکھ رہا ہے اور گمراہی اور دین سے دوری کی ظلمتوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو اسے امید لگ جاتی ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا کہ جتنا بھی اندھیرا ہے اور جتنی بھی گمراہی ہے اور جتنا بھی ظلم ہے یہ دائمی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک قیامت قائم نہیں فرمائے گا جب تک کہ اپنی اس پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر نہ دے، اور وہ دین کہ جو آخری نبی سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اس دین کو پوری دنیا پر جب تک اللہ غالب نہ فرما دے۔ تو پروردگار عالم انشاءاللہ اس انقلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی اور اسلام کی عظمت کو دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں ان کے آنے کا زمینہ ہموار کرنے کے لیے، ظاہر ہے ان کو ساتھی چاہیے، ان کو باوفا لوگ چاہیے جو اپنی جان و مال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینے سے ہچکچانے والے نہ ہوں، اپنے آپ کو انہوں نے ایسے تیار کیا ہو، اپنی فکر کی، اپنے عمل کی ایسی تربیت کی ہو۔ تو پروردگار عالم ہمیں ان کی اس غیبت کے زمانے میں ان کے آنے کے لیے اور ان کے لشکر کا حصہ بننے کے لیے اپنی تربیت کرنے کی، اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جہاں تک ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 پڑھ لی تھی، وہاں تک میں جلدی سے تکرار کر دیتا ہوں۔ اس طرح فرمایا تھا کہ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک امت تھے، یعنی ان کے اندر اس طرح اختلافات اور گروہ بندیاں اور جھگڑے اور لڑائیاں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب یہ چیزیں پیدا ہونے لگیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، ڈرانے والے بنا کر۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی بنیادی یہ دو صفات ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں۔ خوشخبری کسے دیتے ہیں؟ جو ان کی بات قبول کر لے، جو در حقیقت اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اور خبردار کنہیں کرتے ہیں؟ برے نتائج سے، جو ان کی بات ماننے اور اس قانون کو قبول کرنے سے انکار کر دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کی ان کے ساتھ یعنی نبیوں کے ساتھ کتاب بالحق، جو حق پر مبنی تھی، جو حق بیان کرنے والی تھی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ حق کے معیار کیا ہوتے ہیں، حق کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ نے نبیوں کے ساتھ نازل کردہ کتاب میں بیان فرمایا، تاکہ وہ ایک آئین کی طرح، نبی نہ بھی رہے لوگوں میں تو ایک آئین کی طرح، ایک قانون کی طرح لوگوں کے درمیان دستاویز موجود رہے۔ یہ کتاب کیوں نازل فرمائی جو حق کو بیان کرنے والی تھی، مبنی بر حق تھی؟ توجہ فرمائیے، فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ،
تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان۔ کون فیصلہ کر دے؟ اللہ فیصلہ کر دے، یا مثلا وہ جو کتاب نازل کی ہے وہ فیصلہ کر دے، چونکہ اللہ نے اپنے معیار اس کتاب میں ہی بیان فرمائے، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان کس چیز کے بارے میں؟ فی مختلفوا فی، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ بس یہ اختلاف کا جب ذکر آیا تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ نے نبی کیوں بھیجے اور کتاب کیوں نازل فرمائی۔ پہلے لوگ ایک ہی طرح سے رہ رہے تھے، اپنی فطرت، جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ پھر جب لڑائیاں، جھگڑے اور خرابیاں شروع ہوئیں، اختلافات رونما ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف کا تقاضا تھا کہ وہ ان کی رہنمائی فرمائے بندوں کی، تو اللہ نے نبی بھیجے جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ یہ زمانہ جس میں باقاعدہ کتاب نازل ہوئی اور باقاعدہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ شریعت ایک باقاعدہ نظام کے طور پہ دی گئی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ پہلا جو بشر ہے وہ پہلا نبی بھی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جیسے کہ انسان ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بغیر رہنما کے نہیں چھوڑا، لیکن باقاعدہ سے جو روایات مکتب اہل بیت بتاتی ہیں، جو باقاعدہ سے شریعت کا آغاز ہوا اور مثلا کتاب نازل ہوئی، اس کا ریزن اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب لوگوں میں اختلافات ہونے شروع ہوئے، جھگڑے ہونے شروع ہوئے، تو پھر اللہ کے لطف کا تقاضا تھا کہ بندوں کی رہنمائی کرے ان معاملات میں، تو وہاں سے اللہ نے اپنا قانون، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، اپنے نمائندوں کے ذریعے انسانوں کی طرف بھیجا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان اسے اپنے اختیار سے قبول کرے۔ یہ جو آپ قرآن میں دیکھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ اب ضمناً آ گیا، اگرچہ یہ تیسرے قرآن کے جز کے شروع میں یہ بات آتی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ لا اکراہ فی الدین بعض لوگ اس کو جو اس کی جگہ ہے وہاں سے اٹھا کے اور جگہ پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں لا اکراہ فی الدین، اس سے اگلا جملہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھونسنا نہیں ہے دین کسی پر، ٹھیک ہے؟ اللہ نے مثلا سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں فرمایا کہ اے رسول اگر آپ کا رب چاہتا تو اس روئے زمین پر جو کوئی ہے سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن آپ کے رب نے یہ نہیں چاہا، تو پھر کیا آپ لوگوں کو زبردستی کریں گے کہ وہ مومن بن جائے؟ آپ زبردستی مومن بنائیں گے؟ اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، پھر لوگ آزاد ہیں۔ اس آئین کے خلاف اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی لذتوں کو، یا نہیں لذتوں کو پیچھے کر کے عقل کو آگے رکھ کے اس کو پرکھتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں اور پھر اس کو قبول کرتے ہیں، ان کا اپنا اختیار ہے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور اس چیز سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ رسول اللہ کے دل میں بہت شدت سے تڑپ تھی کہ سب اس دین کو قبول کریں اور نجات کے راستے پہ چلیں، لیکن اللہ کو کئی مرتبہ یہ کہنا پڑا کہ آپ تو خود کو مار ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے۔ کیوں مجبور کرنا نہیں ہے؟ کیوں زبردستی نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے، یعنی گمراہی اور ہدایت یہ دونوں واضح کر کے دکھا دی گئی ہیں، اس کے بعد زبردستی کی تو ضرورت ہی نہیں بنتی۔ جس کو عقل دی ہے، جس کو شعور دیا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ پرکھ سکتا ہے، انسان ہے، جانور نہیں ہے، تو اس کو دونوں راستے دکھا کر اس کے سامنے روشن کر کے دونوں راستے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، اس کے بعد پھر زبردستی کیا ضرورت ہے؟ جب راستہ دکھا دیا خود جاؤ، دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، پش کرنے کی اور زبردستی اس راستے پہ،
چونکہ جب کسی کو زبردستی کوئی چیز قبول کرائی جاتی ہے، چاہے وہ اللہ کا قانون ہو اور چاہے وہ کسی ملک کا قانون ہو، تو وہ بندہ منافق بن جاتا ہے، چونکہ اس نے اپنے شعور سے قبول نہیں کیا ہوتا۔ تو جب وہ تنہا ہوتا ہے اور جب اس کے سر پہ ڈنڈا نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنا اصلی والے دین پہ عمل کرتا ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ بظاہر قانون پر اور اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے جو اس کو زبردستی قبول کرایا گیا ہوتا ہے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالی انسان کو عقل دے کر اور انسان کو وحی کے ذریعے رہنمائی کر کے کیا مطلوب ہے، اس کو اپنے اختیار سے قبول کرے، لا اکراہ فی الدین۔ ہاں، دین قبول کرنے کے بعد یا آپ کسی ملک میں چلے جائیں، اس کے بعد تھوڑا بہت چیزوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بہت سمپل ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انسان کو مثلاً آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، جو سکولز آف تھاٹ مثلاً دین کے مقابلے میں انسان کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو وہ بھی جو چیزیں ان کے مد نظر ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر اور ذہنوں میں ڈال کے آزادی کی طرف لاتے ہیں۔ مثلاً انسان کی کہ حیوانی جنبے کی آزادی، یعنی جو حیوانی لذات ہیں تو ان کی طرف جانے میں کوئی پابندی نہ ہو۔ اگر دو افراد راضی ہیں، وہ مثلاً مرد اور عورت ہیں، وہ دو مرد ہیں یا وہ دو عورتیں ہیں، وہ راضی ہیں تو ان کو کوئی نہ روکے، جو مرضی کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بھی اگر کوئی مثلاً ٹریفک سگنل کراس کرے، ریڈ لائٹ جلی ہوئی ہو، تو اس کو پولیس والا آ کے روکے، تو نے کیوں کراس کیا ہے، تو وہ کہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ لوگ تو اس کا نعرہ لگاتے ہو مثلاً قانون میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو آپ کا ملک تو علم بردار ہے انسانوں کی آزادی کا، تو آپ مجھے نہیں، وہ جو نظم برقرار رکھنا ہے اس کے لیے کام کیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ کون تشخیص دے، کون ڈیسائیڈ کرے، کس کے پاس الٹیمیٹلی یعنی حقیقت میں یہ اختیار ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی انسان کے لیے تشخیص دے۔ تو دین اور لادینیت کا جھگڑا یہاں پر ہے کہ دین کہتا ہے کہ یہ اختیار الٹیمیٹلی اللہ کے پاس ہے، جن چیزوں میں اس نے رہنمائی کر دی ہے ان لیمٹس کو کراس نہیں کرنا، جو قرآن مثلا فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ یا کبھی فرماتا ہے فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب جاؤ گے ہو سکتا ہے سلپ کر کے باہر نکل جاؤ، دور دور رہو ان سے، اس کے قریب بھی مت جاؤ ورنہ اس میں انوالو ہو جاؤ گے۔ یہ وہ کہتا ہے، ہر مکتب فکر یہ کہتا ہے، ہر مکتب فکر یہ کہتا ہے مثلا اس کے اس سائڈ پہ نزدیک بھی مت جانا ورنہ ہم تمہیں پکڑ لیں گے، ورنہ تم ہمارے مجرم کاؤنٹ ہوگے۔ تو دین بھی یہی کہتا ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ سنجیدگی سے دیکھ کر پرکھ کر، نہ کہ جدھر زیادہ شور مچا ہوا ہو، جدھر زیادہ لائٹیں جل رہی ہو، جدھر زیادہ دکانیں اور رش لگا ہو تو ادھر بھاگ جائے کہ باقی ادھر تو تھوڑے۔ تو حق اور انصاف یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر دین کو مثلا ریجیکٹ بھی کرنا چاہتا ہے تو تھوڑا سا سنجیدگی سے اس کو ٹائم دے لے، نہ کہ جو کچھ لوگوں سے سنا ہے، مولانا حضرات سے سنا ہے، خطیبوں سے سنا ہے، فلاں تقریریں سنی ہے، یا دین کے نام پہ بندوں کو ذبح کرتے دیکھا ہے، یا دین کے نام پر بعض دفعہ جہالت کی حرکات دیکھی ہیں، تو یہ دیکھی دکھائی اور سنی سنائی پر بغیر خود کچھ سنجیدہ ٹائم دیے مطالعہ کرنے کو اور دین کو ریجیکٹ کر دے، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ رویہ عاقلانہ رویہ نہیں ہے۔ اور انسان کے پاس جو اللہ بھی فرماتا ہے، دین بھی بتاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے خلاف اس کی عقل ہی گواہ ہوگی، چونکہ وہ اس کے رویوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ رویہ تمہارا فلاں چیز کے بارے میں عاقلانہ تھا یا عاقلانہ نہیں تھا۔ اگر عاقلانہ تھا تو پھر قابل قبول ہے، اگر عاقلانہ نہیں تھا تو تم تو جانور تو نہیں تھے، تم تو انسان تھے، تم نے بھیڑوں والی حرکت کیوں کی یا تم نے گدھوں والی حرکت کیوں کی؟ ٹھیک ہے،
گدھا مثلاً بیوقوفی کی علامت ہے، بھیڑیں ایویں ہی ایک دوسرے کے پیچھے چلنے کی علامت ہے۔ تو رویہ مثلاً عاقلانہ رکھا جائے۔ توجہ کیجئے، واپس آئیں ہم، لا اکراہ فی الدین کا لفظ آیا تھا تو ہم ادھر چلے گئے کہ اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتاب نازل کی بالحق، حق پر مبنی، کس لیے؟ تاکہ لوگوں میں فیصلہ کرے اس چیز کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ یعنی اللہ چونکہ خالق ہے تو اس کے لطف کا تقاضا ہے کہ جب اس کی مخلوقات میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ اپنا آئین جو اس نے سجیسٹ کیا ہے وہ پیش کرے اور کہے کہ یہ سب سے بہتر ہے تمہارے لیے، ان اصولوں پہ چلو، ان اصولوں پر، یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، ان اصولوں پر اپنے اختلافات کو حل کرو۔ اب یہاں پر جو ہم نے یہ بھی البتہ بیان کر دیا تھا کہ یہ حصہ بھی آیت کا، کہ جو اللہ تبارک و تعالی جس بات کا بہت شدت سے شکوہ فرما رہا ہے وہ یہ کہ اس کتاب کے بارے میں اختلاف کنہوں نے کیا؟ جن کو یہ کتاب دی گئی تھی۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، قرآن کے بارے میں اختلافات کا کون شکار ہے؟ جن کو قرآن دیا گیا تھا۔ یعنی وہ چیز جس نے ان کو جوڑنا تھا، جس کے اصولوں کی بنا پر انہوں نے جڑے رہنا تھا، اور ڈرتے اور کانپتے یہ جرات کرتے ہوئے کہ مثلاً قرآن کی آیات سے اپنی مرضی کے معنی نکالیں اور تحریف کر کے اپنے آپ کو، اپنے گروپ کو حق ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس سے ڈرنا چاہیے تھا، کانپنا چاہیے تھا، لیکن یہ بازار جو ہے گرم کر دیا گیا بڑی شدت سے۔ لہٰذا وہ قرآن کہ جو مثلاً آخری نبی کے ماننے والوں کو جس نے جوڑ کے رکھنا تھا ایک امت بنا کے، اسی قرآن کی آیات کی بیس پر ایک دوسرے کو مثلاً ذبح کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ تو جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اختلافات حتماً پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اصول بنا دیے ہیں کہ اختلاف کی حدود کیا ہوں گی جن کو تم کراس نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں سوائے ان لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی کتاب، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور یہ اختلاف بھی اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس واضح اللہ کی جو نشانیاں تھی، جو آیات تھی، واضح اصول کہ جو اختلافات کو سولو کرتے تھے وہ آ گئے، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ تو واضح اصول آنے کے بعد پھر اختلاف کا سبب کیا چیز بنتی ہے؟ فرمایا بغیم بینہم۔ تو ہم نے اس کا معنی بیان کیا تھا، آپ توجہ فرمائیں، بغین کا معنی کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ جو معروف کتاب ہے قرآن کریم کے الفاظ کے معانی کی، المفردات راغب اصفہانی کی، جس کی ایپ بھی ہم نے آپ کو اپلیکیشن بھی بتائی تھی، تو اس کتاب کا جو اردو ترجمہ ہے میں نے اس کی کچھ عبارت لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بیان کر دیے جانے کے بعد بھی انہوں نے، کتاب دے دیے جانے کے بعد، بینات دے دیے جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ وہ کیوں کیا؟ اس کا ریزن، اس کا سبب بغین، بے غین، یہ جسے اردو میں ہم بغاوت کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ یہ بغین کا ایکچول میننگ کیا ہے، اصل معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ المفردات میں راغب اصفہانی نے اس طرح سے لکھا ہے، اس لفظ کے معنی ہے کسی چیز کی طلب میں میانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا۔ یعنی مجھے ایک چیز اچھی لگ رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے حاصل کروں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کو اگر میں اس تک پہنچنا چاہوں تو مجھے کوئی قانون توڑنا پڑے گا، مجھے کسی کا حق مارنا پڑے گا، مجھے جو زیادہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے اسے کسی نہ کسی طرح سے پیچھے ہٹانا پڑے گا، کسی انفیئر مینز کے ذریعے سے وہ مجھ سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کے زیادہ نمبر ہیں یا وہ زیادہ مثلاً، لیکن چونکہ مجھے خواہش شدید ہے تو میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ جو حد اعتدال ہے، وہ جو جسٹس ہے، انصاف ہے، جو میرٹ ہے، اس کو کراس کرنے کی خواہش کروں۔ صرف یہ خواہش کرنا عربی زبان میں بغی کہلاتا ہے۔
کر پاؤں یا کر نہ پاؤں عملی طور پہ یہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک دفعہ ہمارا ایک کالج کے زمانے میں ایک دوست ہوتا تھا, تو وہ پاکستان کے پولیٹیشنز کے وہ سنا رہا تھا یہ اتنا کرپٹ ہے, یہ اتنا کرپٹ ہے, اتنا کرپٹ ہے, میں ابھی نام نہیں لیتا. تو ایک کی اس نے بہت زیادہ خصوصیات گنوائی کہ یہ اتنا, اور ساتھ ساتھ وہ گالیاں بھی دے رہا تھا, اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے. جب ساری اس کی خرابیاں بیان کر لی تو پھر اینڈ میں کہتا ہے کہ یہ کتنا گندا ہے, لیکن اگر کبھی اللہ پاک مجھے موقع دے دینا تو میں اس کو بھی بھول جاؤں گا. سمجھ رہے کہ اگر کبھی اللہ نے مجھے موقع دے دیا اس کی جگہ بیٹھنے کا تو میں وہ کرپشن کروں گا کہ لوگ اس کو بھی بھول جائیں گے, کہیں گے یہ استاد ہے جو اب آیا. تو خواہش ہے لیکن عملی طور پہ کر پائے یا کر نہ پائے. جیسے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں, اور کتے بھی کچھ اللہ نے باندھے ہوئے کچھ کھولے ہوئے جو کاٹتے ہیں لوگوں کو, کچھ بندھے ہوئے ہیں وہ کاٹ نہیں سکتے, اگر کھول جائیں تو وہ بھی کاٹیں گے, طاقت نہیں ان کے پاس. لیکن اپنی ہرس میں, اپنی لالچ میں وہ بھی اسی طرح. فرق صرف یہ ہے کہ ان کی گردن میں زنجیر ہے اور یہ کاٹ نہیں سکتے, اور وہ کھلے ہوئے ہیں, تو وہ گزرنے والوں کو کاٹتے پھرتے. یہاں دنیا سے مراد کیا ہے؟ ناجائز دنیا, حرام دنیا, جس کے لیے ظلم کرنا پڑے, جس کے لیے فراڈ کرنا پڑے, جس کے لیے دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنا پڑے. ٹھیک ہے. جس کے لیے اب مستحق کو پیچھے کر کے خود انسان وہاں پہ جا کے قبضہ کر لے, وہ دنیا مراد ہے. تو لکھتے ہیں کہ البغی کے معنی کسی چیز کی طلب میں میانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا ہے, خواہ تجاوز کر سکے یا نہ کر سکے. خود یہ خواہش کہ جو میں کراس کروں اس لیمٹ کو, آگے چلا جاؤں اس سے, یہ بغی کہلاتی ہے. تو اب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بیان اختلافات کا حل میرا قانون دے دیے جانے کے بعد پھر یہ کیوں لڑے, پھر کیوں اختلاف کیا؟ ایسا نہیں کہ میری طرف سے کمی تھی, میں نے رہنمائی میں کمی کی کہ میں نے وہ اصول نہ کلیئر کی ہوں جس سے اختلافات حل ہوں, وہ بنیادیں نہ بتائی ہوں, میں نے بتا دی, لیکن پھر ان کے اندر ایک اور پرابلم پیدا ہوا, وہ تھا تجاوز. مجھے تو یہ چاہیے ہی چاہیے, سیدھی انگلی سے گھی نکلے ٹھیک, ورنہ ٹیڑھی انگلی کر کے میں گھی نکالوں گا, میں نے یہ کرنا ہی کرنا. اب اس کو آپ مد نظر رکھیں اور آپ اپنی معاشرے پر, اپنی دنیا پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو تمام تر جو لڑائیاں اور جھگڑے ہیں بغین بینہم, ان کی بنیاد ملے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب جب یہ بغین کی وجہ سے پھر اختلافات کیا, اور کیے بھی انہوں لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی, اللہ نے جن کو مثلا ہدایت کی تھی, پھر اللہ نے اختلافات پیدا ہونے کے بعد پھر کیا کیا؟ اب یہاں سے آپ پلیز بڑی انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے. میں پریکٹیکل ایک مثال بھی دوں گا, اور ایک ایسی شخصیت کی کہ رسول اللہ کی دنیا سے جانے کے فوراً بعد کہ جو کچھ اختلافات پیدا ہوئے اور اس کے بعد آج تک امت بٹی ہوئی ہے, اور زیادہ بٹنے میں اور دور ہونے میں لذت لیتے ہیں اور مزہ بھی چکھ رہے ہیں اقوام عالم کے مقابلے میں. آپ توجہ کیجیے. فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ, تو اللہ نے ہدایت کر دی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے, جو اللہ کی نظروں میں ایمان لائے ہوئے ہیں, جن کے اندر ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. تو جن میں وہ ایمان ہے ان کی اللہ نے ہدایت کر دی. وہ نہیں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوئے, انہوں نے نہیں گروپ بنائے, وہ نہیں ٹکڑوں میں بٹے. اختلاف ہو گیا مثلا, لیکن اس اختلاف میں کیسے بیہیو کرنا ہے تاکہ حدود کراس نہ ہو. ایک دفعہ مثلا ایک شخص مجھ پر کوئی ظلم کرتا ہے, ٹھیک ہے, میں کیا کرتا ہوں کہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک حد کراس کی ہے, میں بدلہ لینے کے 2 حدیں میں کراس کر جاؤں. ٹھیک ہے. جیسے وہ
بجائے دین سے تربیت لینے کے جو پنجابی فلموں سے یا مووی سے تربیت لیتے ہیں. انہوں نے ہمارا ایک مارا ہے, میں اس کی نسل مکا دوں گا. یہ نسل مکا دوں گا کس دین نے کہا ہے؟ دین نے تو کہا ہے کہ اگر ایک نے مارا تو زیادہ سے زیادہ ایک مارا جائے گا. آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی مثال دی, جب ضرب لگی تو اپنے بیٹے کو وصیت کیا کی کہ جس نے مجھے قتل کیا ہے, یہ نہ ہو کہ اگر میں اس ضرب سے دنیا سے چلا جاؤں تو پھر تم کہو علی ابن ابی طالب قتل ہو گئے, یہ نعرہ مار کے مسلمانوں کے خون سے ہولی شروع کر دو. اس پہ بھی شک ہے, یہ بھی انوالو تھا, یہ بھی بیچ میں تھا, سب کو مارنا شروع کر دو. ایسا نہیں کرنا. میرے بدلے میں صرف ایک بندے کو مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا جس نے مجھے قتل کیا. اور اس سے اگلا سٹیپ کہا کہ 2 ضرب بھی نہیں مارو گے. جس طرح اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے, ایک ضرب لگائی ہے, تم بھی اس کو ایک ہی ضرب لگاؤ گے. اگر مر گیا تو مر گیا, اگر بچ گیا تو پھر اس سے کام نہیں رکھنا. ایکچولی یہ دین ہے. کہہ رہا میں نسل مکا دوں گا تمہاری, میں ساری عمر تجھے عدالتوں کے چکر لگواؤں گا. یہ بے دین ہے اصل میں. چاہے اس نے اوپر سے شیعہ بناؤ, اوپر سے یہ سنی بناؤ, بے دین ہے. پیدا ادھر ہوا ہے لیکن اس کے اوپر نافذ نہیں ہے وہ قانون, کہ جس قانون کو, دین کا مطلب عربی میں قانون ہے جس کو انسان فالو کرتا ہے. آپ کہیں جا کے چھاپا مارو, اخباری رپورٹر ہو, وہاں پہ آپ دیکھو دودھ میں پانی ڈال رہے ہیں, آپ ان سے پوچھو تمہارا دین کیا, کہیں گے اسلام. تو یہ کیا کر رہے ہو, کہیں گے یہ کاروبار ہے. ہمارا دین ہے یا ہمارا کاروبار ہے. بعض تو بے ایمانی ہاتھ میں تسبیح لے کے کر رہے ہوتے ہیں. عادت پڑی, سنا ہے مولانا صاحب سے, سبحان اللہ کی تسبیح نکالنے سے جنت میں درخت لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ادھر جنت میں درخت لگا رہا ہے, ویسے جھوٹ بھی بول رہا ہے, 2 نمبری بھی کر رہا ہے, ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہے, لیکن ادھر سے بھی اس کو وہ لالی پاپ جنت والا بھی دیا ہوا ہے. اپنی کرپشن جو ہے وہ کرپشن نہیں چھوڑتا, اور سبحان اللہ کر کے جنت میں اپنی پراپرٹی بنا رہا ہے. دین کو فراڈیوں کے لیے ایک وہ کھیلنے کی چیز بنا دیا گیا, جبکہ دین آیا ہی کس لیے تھا کہ جو انسانی ویلیوز ہیں, جو عدل ہے, انصاف ہے, اخلاق ہے, سچائی ہے, اس کو پروموٹ کرے. لیکن ظاہر رہ گئے, چیزوں کے نام رہ گئے, اور ان کے اندر سے جو روح تھی وہ انسانوں نے نکال لی. اب یہاں پہ اللہ جس کے دل میں ایمان ہے اس ایمان کی تاثیر بتا رہا ہے. جس کے دل میں ایمان ہے واقعاً خدا اس کو ہدایت کر دیتا ہے کہ تو نے اس کا ایمان اسے حد سے تجاوز کرنے سے روکتا ہے, چاہے اس کا دل کر رہا ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آگ لگی ہوئی ہے, ایک بندہ باہر کھڑا ہے, اس کا بچہ اندر ہے, مثلاً اس کا بچہ اندر ہے, لیکن اسے کنفرم ہے کہ میں اگر جاؤں گا تو میں بھی جلوں گا. اب یہاں پہ اس کی عقل اور اس کی خواہش آپس میں لڑ پڑیں گے. خواہش یعنی وہ جو بچے کی طرف کھینچ رہی ہے, ہو سکتا ہے جمپ کر جائے, لیکن اگر یقین ہو کہ میں جاؤں گا تو میں واپس نہیں آ سکتا, تو پھر دونوں کے ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ ایک ضائع ہو جائے. لیکن یہ کیا چیز ہوتی ہے, جب انسان کو یقین ہوتا ہے, اور اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں. ایمان بھی عربی کا لفظ ہے, یقین بھی عربی کا لفظ ہے. یقین ایمان کا سب سے اوپر کا درجہ ہے جس میں شک نہیں ہوتا. پھر جتنا انسان نیچے آتا جائے, کمزور ایمان والے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے ہی نہیں. اب بندہ کہ مومن کو سوٹ کرتا ہے کہ جو کہے وہ کرے نہیں, لیکن ضعیف درجے پر ہے, صحیح, لیکن طاقتور نہیں, اپنے تقاضے کو پورا نہیں کروا سکتا, ویک ہے وہ ایمان اس کے اندر. لیکن جس کے اندر صحیح ایمان ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو جب کوئی اختلاف ہوا ہے, کوئی جھگڑا ہوا ہے, اس نے کیا بیہیویئر رکھنا ہے, اس نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ جن کے ساتھ اس کا اختلاف ہوا ہے. یہ اگر اس کے اندر ایمان ہے تو اللہ اس کو گائیڈ کر دے گا, وہ ایمان اسے گائیڈ کر دے گا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تو اللہ نے ہدایت کر دی ان کی جو ایمان لائے تھے. کس کے بارے میں ہدایت کر دی؟ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ, جس حق کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. کچھ نے کہا یہ حق ہے, انہوں نے کہا نہیں یہ حق نہیں ہے, یہ حق ہے. یہ حق ایک چیز ہوتا ہے, حقیقت, ریالٹی, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں جو ان کا اختلاف ہوا تھا, جو ایمان والے تھے اللہ نے انہیں ہدایت کر دی کہ تم نے کیسے بیہیو کرنا ہے. ابھی آپ ذرا غور سے سنیں, فرمایا ہدایت کر دی بِإِذْنِهِ,
اپنے امر سے. یہ جو اذن ہے نا، عام طور پر اردو میں ہم اس کا میننگ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، اذن یعنی اجازت. اذن یعنی اجازت. اذن کا ہمیشہ معنی اجازت نہیں ہوتا بلکہ حکم کے معنی میں بھی آتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اللہ نے کہا رسول کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہ رسول کی اطاعت کرو اجازت ہے یا حکم ہے؟ یعنی میں تمہیں پرمیشن دے رہا ہوں رسول کی اطاعت کرو، غلط ہے. پرمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ بھی کی تو کوئی بات نہیں، میری طرف سے اجازت ہے کر لو اگر کرنا چاہو تو. لیکن رسول کی اطاعت کرنا باذن اللہ یعنی بے امر اللہ. اذن کا معنی اگر آپ لغت دیکھیں گے، ڈکشنری دیکھیں گے عربی زبان کی، تو آپ کو دونوں ملیں گے. اب دیکھا جائے گا جس کانٹیکسٹ میں لفظ آ رہا ہے وہاں اجازت ہے یا وہاں پر حکم مراد ہے. تو اللہ نے اپنے حکم سے، اپنے امر سے وہ جو ایمان لائے تھے ان کی ہدایت کر دی اس حق کے بارے میں کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امت اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی ترین مسئلہ شیعہ اور سنی کا اختلاف، مثلاً کہ خلافت جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی بنتی تھی یا مثلاً حضرت علی کی بنتی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مثلاً دونوں گروپس اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں اور تقریباً 1300 پلس ایئرز سے، سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. دیکھنا یہ ہے، توجہ کریں، دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں رویہ کیا اختیار کیا جائے. اختلاف ہے، اختلاف کا انکار نہیں ہے، حتیٰ کہ جو مثلاً ہماری برادران اہل سنت کی جو موسٹ اوتھینٹک کتابیں ہیں اس میں بھی اس اختلاف کا ذکر بڑا کلیئر ہے. 6 مہینے بعد صلح ہو گئی مثلاً، یا دیر سے ہوئی یا مثلاً جلدی ہو گئی، اس سے قطع نظر رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کے معاملے میں اختلاف ہوا ہے، یہ کنفرم ہے. اس اختلاف پیش آنے کے بعد کیا رویہ اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ اگر وہی رویہ اختیار کر لیا جائے، مثلاً اپنے یہ تسلیم کر کے کہ مثلاً حضرت علی کا حق گیا ہے، لیکن اس حق جانے کے بعد بھی تو پوچھا جائے نا کہ آپ نے کیا رویہ رکھا. آیا آپ نے تلوار کھینچ کر جنگ شروع کر دی وہاں پر؟ آیا آپ نے اپنی پارٹی بنا کر الگ ہو گئے، ایک الگ سیٹ اپ بنا لیا؟ آیا حضرت علی کے بارے میں کسی غلط روایت میں بھی اس قسم کی چیز ملتی ہے کہ انہوں نے الگ کر دیا ہو، امت میں مثلاً افتراق پیدا کر دیا ہو؟ نہیں کیا، نہیں کیا. یہ ان کی مسلم سیرت ہے کہ نہیں کیا. آپ مثلاً ہم برادران اہل سنت کا ورژن نہ لیں، ہم اہل تشیع کا اپنا ورژن لے لیں، تو بھی کنفرم ہے کہ انہوں نے افتراق نہیں کیا. اختلاف تھا. اختلاف اور افتراق میں کیا فرق ہے؟ اختلاف یعنی رائے نہیں مل رہی، میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. اس اختلاف کی وجہ سے افتراق، جدائی، الگ ہو جانا، گروپ الگ بنا لینا، فرقہ، اسی افتراق سے لفظ فرقہ ہے. جو ہم نے پچھلی دفعہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا بینات آ جانے کے بعد. حضرت علی نے نہیں کیا. حضرت علی نے کوئی الگ گروپ نہیں بنایا. اسی طرح ایک ہی امت باقی رہی. یہ اتنا بڑا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پر نہیں لیا. مثلا یہ خلافت پر میرا رائٹ بنتا ہے، یہ رائٹ مجھے نہیں ملا، تو اب میں کیا کروں؟ آگ لگا دوں، گروپ بندی کر دوں؟ نہیں کیا ایسا. کرے تو پھر انہی کو فالو کیا جائے. جو ان کو فالو کرنے کا مدعی ہے وہ پھر انہی کو فالو کرے. جس طرح انہوں نے اتنی بڑی سیکریفائس کر کے امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا،
قیام کرتے تو افتراق ہو جاتا. دشمن جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مسلمان لڑے، رسول ان کا ابھی دنیا سے گیا ہے، یہ ویک ہیں، سربراہ جو ابھی مثلا جو اصل سربراہ تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو ہم حملہ کریں، ویٹ کر رہے تھے کہاں سے موقع ملے. حضرت علی کی سیرت نے، ان کے اس رویے نے ان کو وہ موقع فراہم نہیں کیا کہ وہ اسلام پہ ضرب لگائیں. چونکہ مدینہ یونائٹڈ رہا تو جو فتنوں جنہوں نے سر اٹھایا وہ بھی کچلے گئے. اگر مدینہ یونائٹڈ نہ ہوتا تو آج میں اور آپ پتہ نہیں کیا ہوتے. تو یہ ان کا رویہ ہے. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو اللہ صاحب ایمان کو بتا دیتا ہے تو نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے. ہو سکتا ہے تیرا حق چلا گیا ہو، لیکن وہ حق چلا جانا ایک پرابلم ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر تو اقدام کرے ابھی تو اس سے بڑا فتنہ ہو جائے گا، اس سے بڑا فتنہ ہو جائے گا. توجہ فرما رہے تجھے کیا کرنا ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ نے ہدایت کر دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. ہمارے والے نہیں جو ہم سب کوئی مومن کہہ رہے ہوتے ہیں، چاہے ایمان بھی ہو گئے تو مومن ہے، وہ جس کو اللہ مومن کہتا ہے اور جس کی کوالٹیز اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہوئی ہیں. ہدایت کر دی اللہ نے ان کی جنہوں نے جو ایمان لائے تھے اس معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، یعنی جو حق تھا جس کے بارے میں اختلاف ہوا تھا، اپنے امر سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے اسٹریٹ راستے کی طرف. یہ ہم نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، پھر سن لیں. کیا مطلب ہے؟ کبھی اللہ جسے گمراہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت کر، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. یہ آیات اللہ کے اٹل قوانین کی طرف اشارہ کرتی ہیں. کیا رویہ اپناؤ گے اللہ نے اس رویے والے کے لیے ہدایت رکھ دی. کیا رویہ اپناؤ گے اللہ نے گمراہی رکھ دی. مثلا ایک مسئلہ پیش آیا، کوئی حادثہ پیش آیا، ایک بندہ بجائے جذباتی ہونے کے عاقلانہ طور پہ اسے اینالائز کرے، دیکھے مجھے بھی کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا سوچے نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے، جذبات میں ریئیکٹ کرے. آپ کے خیال میں کس کا ریئیکشن صحیح ہوگا؟ عاقلانہ والے کا یا جذبات والے کا؟ عقل والے کا. یہ قانون بھی کس نے بنایا ہے؟ اسی نے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. کس رویے کے لیے ہدایت ہے، کس رویے کے لیے گمراہی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں عقل دے کر باقی مخلوقات سے جدا کیا، جانوروں سے، تو جو اس عقل کو آگے رکھے گا اس کو میں ہدایت اس کو ملے گی، وہ گائیڈڈ رہے گا، وہ صحیح فیصلہ کرے گا. اور جو عقل کو پیچھے کر کے اور چیزیں، کوئی ایفیلیشن، کوئی یاری، کوئی غصہ، کوئی جناب فلان، جو بھی کوئی لالچ، جو بھی لائے گا، گمراہی ہے. اب جب اللہ نے اوپر فرما دیا کہ ان کو ہدایت کی اللہ نے جو ایمان لے آئے تھے، اسی کی وضاحت میں کہہ رہا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. یعنی جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا ان کو ہدایت نہیں ملی. جو پہلے ایمان لائے تھے اس ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے، ایمان انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، ایمان انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ اس کی خواہش جتنی بھی شدید ہو وہ لیمٹس کو کراس نہ کرے. تو پتہ ہو کہ میں کراس کروں گا جل جاؤں گا خود بھی، اگرچہ ادھر ہیرا چمک رہا پڑا ہوا اور مجھے کھینچ رہا ہے اپنی طرف، لیکن میں کراس کروں گا، مجھے پتہ میں نے مر جانا، جل جانا میں نے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کا یہ معنی اللہ جسے چاہتا ہے. یعنی اللہ نے قانون بنایا ہے، اللہ کے قانون سے ہٹ کے تم چاہو گے تم گائیڈنس پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ، نہیں پا سکتے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں ترجمہ پڑھ کے، آیت نمبر 213 سورۃ البقرہ کی. لوگ ایک ہی دین پر تھے، یعنی فطرت پر تھے، اور بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہوا ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے،
اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں آ چکی تھی، بالکل کلیئر، لائٹیں لگا دی، چراغ جلا دی، یہ راستہ ہے، پھر بھی وہ آئس کریم کھانے دوسری طرف چلے گئے جدھر سے منع کیا گیا تھا، مثلا خواہش کے پیچھے چلے گئے۔ پھر اس میں اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں آ چکی تھی، یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بغین بینہم کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے، زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی اپنی ناجائز اہداف تک، آبجیکٹیوز تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اب جب ایسا ہو گیا، یہ اختلاف ہوا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ پس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ آیت نمبر 214 سورۃ البقرہ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ ذرا ادھر بھی جنت کی جانے کا راستہ پتہ کر لیں، اور جو چٹکی میں جنت میں پہنچ جاتا ہے بندہ، وہ بھی ایک مثلا زبردست قسم کی نیاز کھائے اور اس سے جنت واجب ہو جائے، وہ بھی ہے۔ اور ذرا قرآن کی ٹون بھی چیک کیجیے، یہ صرف یہاں نہیں ہے، اور جگہوں پر بھی ہے۔ اور پھر میں اس کے شان نزول میں جو مثلا حدیثیں آئی ہیں، اس میں سے بھی ایک آدھ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ انشاءاللہ سن لیں۔ 214 سورۃ البقرہ۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، جبکہ ابھی تک تم پر نہیں آیا، مثل الذین خلوا من قبلکم، وہ سب کچھ، وہ مثال کہ جو ان کی تھی جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو چیزیں تم سے پہلی قوموں پر آئی تھی، جب نبی آئے تھے اپنی اپنی قوموں کے پاس، تو ان کو کیا کیا حالات پیش آئے، ان کو کون کون سی مشکلات فیس کرنی پڑی، کون کون سے ظلم برداشت کرنے پڑے۔ تم چاہتے ہو تمہیں شارٹ کٹ دے دیں، تم آؤ انجوائے کرتے کرتے، مثلا یہاں بھی پارٹی کرو اور ادھر بھی پارٹی کرو، مثلا تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، انجوائے کرتے کرتے اس طرح کچھ کر لو، ایسا نہیں۔ تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا؟ فرمایا مستہم البأساء والضراء، ان کو آ کر چھوا، مس کرنا یعنی چھونا، لیکن اس سے مراد ہے کہ ان پر آئے، البأساء والضراء، دونوں یہ لفظ جو ہیں ان کا معنی ہے سختیاں، مصیبتیں، لیکن بأساء اور ضراء میں فرق یہ کرتے ہیں کہ بأساء وہ مصیبتیں ہیں کہ جو مثلا باہر سے آتی ہیں انسان پر، جیسے جنگ مسلط کر دی جائے، فلان ہو جائے، اس طرح، اور ضراء جو انسان کے وجود کے اندر سے ہوتی ہیں، جیسے بیماریاں وغیرہ اور مختلف چیزیں۔ تو اندرونی اور بیرونی مصیبتوں میں کے ذریعے ان کو پرکھا گیا، ان کو آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا، زلزلو زلزلے سے ہے، اور ان کو شدت سے ہلا دیا گیا، لرزائے گئے، اتنا کہ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھے، صرف رسول نہیں، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی کہہ اٹھے، یعنی چیخ پڑے، اتنے آزمائے گئے، چیخ پڑے، کیا کہنے لگے؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تو مر گئے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ آپ کو بتاؤں گا، یہ دیکھیں، ہوا یہ کہ کچھ یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ مومن یہ سمجھے
یعنی ان کو یوں لگا، یہ نظریہ گویا انہوں نے بنا لیا، اور آج اب اکثریت کا نظریہ یہی ہے کہ جنت میں جانے کا جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے پھر اس کے بعد مشکلیں پریشانیاں کوئی نہیں ہوتی۔ ابھی بھی اکثر جو یہ پیروں سے وظیفے پوچھتے ہیں نا جا کے تسبیح، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو تم سوچ ہی غلط رہے ہو، تمہاری سوچ ہی غلط ہے۔ پریشانیاں تو رسول اللہ کی ختم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ کی آپ اسلام کے تحریک کے اعلان کے بعد کی زندگی دیکھیں، کب سکون سے بیٹھے ہو؟ تو آپ کو کہاں سے سکون ملے گا اگر آپ اس راستے پہ ہو تو؟ ہاں، یہاں سکون ہوتا ہے، انسان مطمئن ہوتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، بالکل اس فوجی کی طرح، اس وفادار فوجی کی طرح جو دشمن کے علاقے میں ہے، گولے چل رہے ہیں، کسی وقت مر بھی سکتا ہے، لیکن اس کا دل پورے سکون میں ہے کہ میں اپنے وطن کے ساتھ وہ کر رہا ہوں، وفا کر رہا ہوں، اور اس میں میری جان بھی چلی جائے، اس اعتبار سے سکون میں ہے۔ ورنہ ادھر سے گولی کی آواز آتی ہے، ادھر سے کسی چیز کی آواز آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن جس راستے پہ چل رہا ہے اس کے ساتھ وہ کیونکہ فیتھفل ہے، اس لیے اطمینان میں ہے۔ ورنہ اگر ظاہر میں اس کی حالت دیکھے تو کہے گا کہ یہ سب سے، اس کا تو پتہ نہیں ابھی مر جائے، آدھے گھنٹے بعد کوئی گولی لگ جائے اس کو۔ تو کچھ لوگوں نے یعنی گویا کہ یہ نظریہ سامنے آنا شروع ہوا کہ اللہ پاک پر اب ایمان لے آئے ہیں تو اب تو بس ختم۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ توجہ کریں کہ یہ جو مثلا کہتے ہیں وظائف کس لیے ہیں؟ پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی نہیں ہے جہاں پریشانیاں ختم، مس انڈرسٹینڈنگ، اب کانسیپٹ ہی صحیح نہیں ہے۔ ہاں مثلا مجھے وظیفہ بتائیں کہ جس سے اب میری استقامت میں اضافہ ہو، میرے صبر میں اضافہ ہو، میں مثلا کسی مشکل میں گرفتار ہو کر اللہ کی حدود کراس نہ کر جاؤں، حرام میں نہ پڑ جاؤں بے صبرہ ہو کر، یہ دے، نہ یہ کہ میرے پہ کوئی مصیبت ہی نہ آئے۔ وہ آپ کہاں سے؟ آپ امام حسین سے بڑے ہو، مصیبتوں سے زندگی بھری پڑی ہے۔ آپ رسول اللہ سے بڑے ہو، مصیبتوں سے بھری پڑی ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو یہ بعض چیزوں میں ہمارا کانسیپٹ ہی غلط ہے، مصیبتیں آنی، اور اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے وہ کس لیے آتی ہے؟ دو پہلوانوں کی کشتی ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کس نے فرسٹ پلیس پہ کھڑے ہونا ہے، کس نے مثلا سیکنڈ پہ کھڑے ہونا ہے، اور جس نے مثلا 100 کو ہرا کے ٹاپ پہ جانا ہے اس کو 100 سے کشتی کرنا ضروری ہے۔ تو وہ تو شوق سے لڑتا ہے، کس کی خواہش میں؟ پہلے نمبر پہ کھڑے ہونے کی خواہش میں، گولڈ میڈل پہننے کی خواہش میں۔ اب ایک بندہ ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائے بغیر کشتی کیے میں نمبر 1 پہ کھڑا ہو جاؤں، اسے کک آؤٹ کریں گے، تو کہاں سے آ گیا؟ بہت سارے لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں۔ تو ایسا یعنی کانسیپٹ، بنیادی کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے کہہ دیا ہم جو ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اب ہمیں کوئی ٹینشن وینشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا فرمایا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس نادرست یعنی غلط تفکر کی اصلاح فرمائی اور کہا کہ تم ذرا اپنے سے نظریں ہٹا کے پیچھے دیکھو، انبیاء اور ان کے ساتھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو اسلام دین قبول کرنے کے بعد کون سا ٹینشن فری پیکیج دیا تھا ہم نے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی مارنے آئے گا تو آگے فرشتے آ جائیں گے ڈھال بنا کے، تمہیں کوئی پتھر تم تک نہیں پہنچے گا، کوئی بقول ہمارے پنجابیوں کے تتی واہ تمہیں نہیں لگے گی، گرم ہوا تمہیں نہیں لگے گی، ایسا نہیں تھا۔ اب جو روایت آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ دیکھیے، وہ یہ ہے کہ سختی اور بلا عربی زبان والا یعنی آزمائش، اصل میں بلا جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے آزمائش کے معنی میں۔ بلا اور سختی نعمت کی مانند ہے کہ جو خدا
اپنے مومن بندے کو عطا کرتا ہے. جب یہ حدیث سناؤ تو بندے دل میں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نعمت ہمیں نہ ہی عطا کرے. لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ آزمائش، سختی ایک نعمت ہے جو اللہ اپنے مومن بندے کو عطا کرتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے مومن پر سختی زیادہ ہوتی ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں تضرع، گر جانا، اللہ کے سامنے خود کو بالکل گرا دینا، جھکا دینا، یہ زیادہ ہو جاتا ہے. مومن کی بات ہو رہی ہے، ورنہ دوسرا تو کہتا ہے حلال سے نہیں ہے تو ادھر رشوت دے کے کراؤ، مثلا وہ کر لو، 2 نمبری کر لو. تو خدا کی طرف اور اس کا تضرع اور اس کے توکل میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ سے نزدیک تر ہو جاتا ہے. ایک اور روایت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی زبان اطہر سے بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، توجہ فرمائیں. وہ مومن کہ جو دنیا میں سختیوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسی پاداش ہوگی، یعنی وہ جب دیکھیں گے اس کو کہ یہ جو ہم نے سختی برداشت کی تھی اس کی وجہ سے اور ہم نے نئی نافرمانی کی طرف گئے، لیمٹس کراس نہیں کی، ایسی پاداش قیامت کے دن ہوگی کہ جو دوسرے ہوں گے جنہوں نے نسبتاً کم ایزی لائف گزاری ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ان کے اجر کو دیکھ کر کہیں گے اے کاش یہ بلائیں اور یہ سختیاں اللہ نے ہم پہ ڈال دی ہوتی، یہ بلائیں اور یہ سختیاں اللہ نے ہم پہ ڈال دی ہوتی. اس کی مثلا اس کو فیل کرنے کے لیے آپ مثال کے طور پر اگر لوگوں کو دکھایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثلا امام حسین کو کیا عطا کیا ہے اس مصائب کے بدلے میں، اس کو دیکھ کے بندے کا دل کرے میرے پاس بھی ہوتا ہے مثلا. لیکن وہ کس لیے عطا ہوا ہے؟ وہ اس راستے سے گزرنے کی وجہ سے عطا ہوا ہے کہ اسی کو عطا ہوگا جو وہاں سے گزرے گا. مثلا جو اتنا وزن اٹھائے گا اور اگر اس میں مثلا ابھی کیپیسٹی نہیں ہے، محنت کرے، کئی سال لگا رہے اور پھر اس کو اٹھانے کے قابل ہو، وہی اٹھائے گا. اس کو توفیق ملے گی جس نے پیچھے محنت کی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے اور اپنے آپ کو منظم کیا ہے، مشقت کرتا رہا، بالآخر ایک دن اس کو اٹھانے میں کامیاب، جب اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اس کی ساری جو پیچھے مصیبتیں اٹھائی تھی وہ ساری اس کو لذیذ یادوں کے طور پہ ذہن میں آتی. انسان ایک اچھے ہدف تک پہنچنے کے لیے جتنی تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے وہ ساری تکلیفیں اس کے لیے لذت بن جاتی. وہ فخر سے بتاتا ہے میں نے یوں بھوک برداشت کی، میں نے یہ کام کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں یہ جو اچانک بندے جو مثلا بعض اوقات چونکہ دنیا ہماری ٹرینڈ ہے صرف رچ بندوں کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں، تو رچ بندوں کے جب امتحان ان کو کہتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے کیا بتاتے ہیں؟ زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی مشکلات بتائے، وہ میں نے یہ کیا، اور اس مشکلات کو وہ فخر کے طور پہ بتا رہا ہوتا ہے. جو پہلے دن ہی سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہو وہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے اتنی مشکلات برداشت کی، ٹھیک ہے. لیکن جو خود سٹرگل کر کے اوپر آیا ہوتا ہے تو سٹرگل کرنے میں تو سختی لگتی ہے، لیکن بعد میں لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے فخر کے طور پر وہ سٹرگل ہی بیان کرتا ہے. میں نے بھوک برداشت کی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ مثلا وہ کھیلتے تھے فلان، میں نہیں کھیلتا تھا، میں بیٹھا رہتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے پارٹ ٹائم جاب کی، میں اس سب کو فخر کرتا ہے. حالانکہ جب کر رہا تھا تو دیکھ رہا تھا دوسرے موجے کر رہے ہیں، میں پھنسا ہوں. تو اسی طرح کی جو جھلک ہے وہ یہاں پر بھی دکھائی گئی ہے. کچھ والدین ہوتے ہیں کہ جو اچھے بھلے ہم نے دیکھا ہے اچھے بھلے کھاتے پیتے لیکن مالی معاملات میں بچوں پہ سختی کرتے ہیں. مثلا ایک والد صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو، خود کروڑپتی ہے لیکن اپنے بچوں کو اپنے پاس ملازم رکھا ہوا اور ایک خاص پے سے زیادہ ان کو جو بنتی ہے پے اس قسم کے بندے کی جو وہ کام کرتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ سارا کچھ بالآخر وراثتی طور پر انہی کا ہی ہے.
لیکن ایسا کر کے انہوں نے مثلاً اپنے بچوں کو وہ جو شروع سے موج مستیوں اور فلان کی عادت ہوتی ہے وہ نہیں پڑھنے دی، بلکہ کام کی عادت ڈالی، ذرا سختی برداشت کرنے کی، ڈسپلن رہنے کی، منظم رہنے کی۔ اب وہی جو بچے ہیں جن کو شروع میں اچھا نہیں لگ رہا تھا، یار اتنے پیسے اور ہم جو 70,000 روپے پہ کام کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ اچھی گاڑی بھی نہیں ہے، لیکن بعد جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اسی کو فخریہ طور پر بیان کرتا ہے، میں نے یہ ٹائم گزارا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ابو نے ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا اس معاملے میں، لیکن انہوں نے بڑا صحیح کام کیا۔ تو یہ جو آزمائشیں ہیں یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اونچا جانے کے لیے یہ ضروری ہے، بندے کو پالش کرنے کے لیے، اس کے اندر کی جو صلاحیات ہیں ان کو باہر لانے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بہرحال یہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے اے کاش یہ بلائیں ہم پر بھی آئی ہوتی، اور جن پر آئی تھی وہ کہیں گے کہ تھوڑی سی اور زیادہ آ گئی ہوتی، چونکہ وہ تو چلی گئی، لیکن یہ جو بچا ہے اس کے بدلے میں یہ کبھی نہ جانے والا اور دائمی ہے۔ تو ہم یہ 214 پر ہی آج تمام کریں گے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214، اسی پہ ہم تمام کر رہے ہیں، میں ترجمہ ریپیٹ کر دوں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے، انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچی اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول، بریکٹس میں لکھا ہوا وقت کا رسول، یعنی جو اس وقت کا رسول تھا، اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ، دیکھو اللہ کی نصرت عنقریب آنے والی، راستہ نہیں چھوڑنا، اسی راستے پر ڈٹے رہنا، خداوند عالم تمہاری مدد کرے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 پہ تمام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی